الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. میرے محترم بھائیوں، یہ جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، دوبارہ ہماری زندگی میں اتنی مہلت دی کہ خیریت عافیت کے ساتھ ایک اور رمضان ہمیں نصیب ہوا ہے. اس کی آج 2 تاریخ ہے. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن ہے، اور ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. بہت تیزی کے ساتھ مہینے کا اختتام بھی آ جانا ہے. تو کامیاب وہی ہے جس نے بھاگ کے اس میں محنت کی، پکڑ لیا اس کو، اور جو سستی کا شکار ہوا، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا، وہ مہینہ تیزی کے ساتھ گزر جانا ہے، گنتی کے چند دن، اور وہ پیچھے ہاتھ ملتا رہ جائے گا، صرف گھاٹا ہی ہاتھ میں آئے گا. تو اس مہینے میں جو بہت سے کرنے کے کام، کس طرح سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے، اس کی قدر و قیمت، اس کے متعلق گزشتہ درس میں ہم محترم ظاہر سراب صاحب نے جو عمدہ گفتگو فرمائی تھی، تو اس کے احکام کا بھی کچھ اس سے پہلے درس میں ذکر ہوا. بعض آج جو اللہ کی توفیق سے موضوع ہے، اس میں بعض چیزیں ممکن ہے کہ تکرار بھی ہوں، لیکن کوشش یہی ہے کہ اس میں جہاں تکرار ہے اس کو اختصار کے ساتھ رکھا جائے. وہ اس عنوان کے تحت ہے کہ بعض لوگوں کی رمضان میں غلطیاں، اور یہ ضروری نہیں کہ نہ ہی کوئی یہ مقصود یا نشان ہے کہ یہاں پر حاضرین ہیں وہ اس غلطی میں مبتلا ہوں. یہ نہ میرے ذہن میں نہ یہ مقصود ہے، بلکہ وہ غلطیاں معاشرے میں ایک عام پھیلی ہوئی غلطیاں نظر آتی ہیں. تو ممکن ہے ہم میں سے بعض اس میں سے کلی یا جزوی طور پہ مبتلا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے نہ ہو. تو معاشرے میں جو غلطیاں ہیں ان کا ادراک وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے کہ ہم آگے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، تنبیہ کر سکتے ہیں. اس موضوع پہ جب کچھ دیکھنا میں شروع کیا تو کئی ایک کتابیں اس میں یعنی مختلف اہل علم نے اپنے اپنے انداز میں جمع کی ہیں. کچھ جو ہیں وہ کافی تفصیلی کتب ہیں، کچھ مختصر ہیں. اس مجلس کی مناسبت ہے، وقت کو دیکھتے ہوئے ایک مختصر جو کتابچہ ہے، مجھے وہ یعنی مناسب لگا کہ اس کو بنیاد یہاں پہ بنایا جائے. دار الوطن ایک یعنی ادارہ ہے جو کتاب میں شائع کرنے کا، ان کا ایک کتابچہ ہے اسی عنوان سے کہ من اخطاء الناس فی رمضان، لوگوں کی رمضان میں بعض غلطیاں. اس کو بنیاد بنائیں گے اور اس میں بعض چیزوں کا اضافہ جو وہ بھی ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہو. اس میں انہوں نے جو غلطیاں بیان کی ہیں وہ یعنی مختلف جہتوں سے ہیں. ہم آگے اس کو دیکھیں گے. جو زیادہ تر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں تفصیلی دلائل نہیں دیے گئے، کیونکہ وہ اس سے ایسی یعنی جو اس کا اختصار ہے اس سے مطابقت یہ چیز نہیں رکھتی. تو مقصد اس کا غلطیوں کا ذکر کرنے کا ایک توجہ دلانا ہے غلطی کی طرف، اس کے ساتھ دلائل وغیرہ ذکر کرنا، یہ ثابت کرنا کہ ہاں یہ بھی غلطی ہے، یہ یعنی یہاں پر مقصود نہیں ہے. ورنہ تو اس میں سے ممکن ہے ایک چیز جو ہے وہ ایک پورا مستقل موضوع بن سکتی ہے. تو اس رمضان کو صحیح طرح سے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو کام ہم نے کرنے ہیں، جو ہمیں قرآن سنت میں جس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، کون سی ایسی چیزیں جو اس سے مطابقت نہیں رکھتی، بہت سے لوگ اس میں یعنی مبتلا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے تک پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں خوب نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے اجتناب کرنے کی توفیق دے، اس سے زیادہ اس میں اپنی یعنی مغفرت کروانے، جہنم سے آزاد اپنے آپ کو کروانے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں حسنات اس میں جمع ذخیرہ کرنے کی اپنی خاص رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اس میں جو کوتاہیاں نظر آتی ہیں اس میں سے مثلا بعض چیزیں، ایک یہ کہ لوگ رمضان کے فضائل سے غافل ہوتے ہیں،
اس میں غفلت دکھائی دیتی ہے. رمضان آتا ہے بہت سے لوگ اس کا استقبال ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کوئی اور مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا عالی شان یہ مہینہ ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اور اس میں لیلۃ القدر ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر. تو چاہیے یہ کہ اس کے فضائل کو جانیں، ذہن میں تازہ رکھیں، اس کا تذکرہ ہو، عام معاشرے میں اس کا تذکرہ کیا جائے، یاد دہانی ایک دوسرے کو کروائی جائے، اور اس مہینے کو کما حقہ غنیمت جانیں. عام مہینوں کی طرح یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا دن اور رات اللہ کے مزید یعنی قربت حاصل کرنے کا اس کو ہم ذریعہ بنائیں. زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سمیٹنا اس میں ہمارا بڑا مقصد بن جانا چاہیے. کیسے اور سے اور ہر لمحہ استعمال کر کے اس میں ہم نے نیکیاں اللہ کی توفیق سے جمع کرنی ہیں. دوسری ایک اور جو اس میں غلطی نظر آتی ہے کہ بعض لوگ جب رمضان آتا ہے تو اس میں ان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اس میں مشکل محسوس کرتے ہیں. بہت سی چیزیں جس کے وہ عادی ہیں اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو وہ اگرچہ کہ رمضان ہے اس کی ساری فضیلت، لیکن وہ چھوڑنا ان کو اتنا بھاری لگتا ہے کہ رمضان آنا ہی ان کو یعنی اس میں مشقت محسوس کرتے ہیں. مثلا جو لوگ سگریٹ کے عادی ہیں، سگریٹ یقیناً ایک حرام کام ہے اور اس سے روزہ بھی فاسد ہو جاتا ہے. ویسے بھی جو سگریٹ نوشی کرتا ہے اس کو گناہ گار ہوتا ہے، لیکن رمضان میں تو اگر اس نے روزے کے دوران پی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا. اب سارا دن سگریٹ سے رکنا اس کو اتنا بھاری لگے کہ اس کی وجہ سے وہ کہے کہ رمضان اب آگے، پھر رمضان آگے پھر سگریٹ سے رکنا پڑے. کب روزہ ختم ہوگا کہ پھر میں دوبارہ سے افطاری کے ساتھ ہی اپنے حرام کام دوبارہ سے وہ یعنی سگریٹ کی طرف جاؤں. تو ایسا جو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کیسے یعنی عجیب طریقے سے رمضان کا استقبال کرتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو وہ تنگ ہونے لگتے ہیں کہ پھر آ گیا، پھر ہمیں اسے رکنا پڑے گا. چاہیے تو یہ کہ جو سگریٹ نوشی میں یا اس طرح کی کسی بیماری میں مبتلا ہے، نشے میں، یعنی وہ چیزیں جن کی ایڈکشن نشہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس موقع کو غنیمت جانیں. آدھا دن اگر رک سکتا ہے تو باقی دن کیوں نہیں رک سکتا، باقی عمر کیوں نہیں رک سکتا. اس میں اتنی ہمت آخر ہے نا کہ 12 گھنٹے کا روزہ بغیر سگریٹ کے گزار لیتا ہے، تو باقی وقت کیوں نہ ہو. تو جبکہ عام دنوں میں وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ نہیں میں تو چند گھنٹے بھی یعنی وہ مثلا جو چین اسموکرز ہوتے ہیں وہ بھی رمضان میں آتا ہے، رمضان آتا ہے تو رک جاتے ہیں. اپنے آپ میں ہمت ان کے پیدا ہو جاتی ہے، اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں پورا روزہ نہیں کچھ سگریٹ نوشی نہیں کرنی. تو بجائے کہ اس سے تنگ ہو، چاہیے یہ کہ ان کو اس سے توبہ کرنے کا، اس گناہ سے ایک موقع اس موقع جانے. رمضان میں خوش دلی کے ساتھ روزہ رکھنا بہت ضروری ہے. ایمان و احتساباً میں چیز داخل ہے. جو آدمی واقعی ثواب کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے اتنا بڑا ثواب ملنے والا ہے، تو اس سے تنگ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، خوش دلی کے ساتھ وہ روزہ رکھتا ہے. تو چاہے ہمیں یہ تو سگریٹ نوشی تو ایک حرام چیز ہے، لیکن بھوک پیاس بھی ظاہری بات ہے، انسان کی طبیعت چاہتا ہے کہ اس کو آزادی ہو، کھانا پینا جاری رہے، یعنی ایک جو مباح چیزیں عام دنوں میں ہیں جاری رہیں. تو مشکل لگتا ہے، یقیناً نفس کو ایک بھاری چیز لگتی ہے کہ یہ کھانا پینے سے رکنا. لیکن جو بھاری پن ہو اس کو ہم اس کی وجہ سے روزے سے تنگ نہ ہونے پر، یہ رمضان کو لمبا نہ میں اس کی وجہ سے لگنے لگنے پر خوش دلی کے ساتھ اس کو خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کی وہ سچا جذبہ ہو، عظیم اجر ذہن میں ہو، تو پھر انسان کو بھاری نہیں لگتی جو قربانیاں اس کی خاطر دینی پڑتی ہیں. تو جیسے بھاری لگے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ جذبہ صحیح یعنی دل کی حالت صحیح کی جائے. تیسری بات، رمضان میں شدید جو سستی اور بہت زیادہ سوئے رہنا، یہ ایک عام چلن اس کا نظر آتا ہے. بعض معاشروں میں تو بہت ہی زیادہ یہ دکھائی دیتا ہے، خاص طور پہ رمضان میں دن بھر جو ہے وہ اکثر وقت یعنی سو کے گزارنا. بعض دفعہ تو یہ بھی روٹین نظر آتا ہے کہ سحری کے بعد
یا صبح سوئے اور پھر افطاری سے کچھ پہلے اٹھے. بعض لوگ تو حتیٰ کہ نمازیں بھی برباد کر دیتے ہیں اس کی خاطر، یعنی اس وجہ سے زور بھی گئی، اثر بھی گئی، اثر آخری وقت پہ اٹھتے ہیں، اس وقت تو جیسے ایسے پڑھ لیں. پھر کچھ جو اس کا خیال رکھنے والے ہیں وہ نماز کے اٹھتے ہیں، پھر نماز پڑھی سو گئے، اثر پڑھی سو گئے، یا پھر سستی کا شکار رہے. یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنے آپ کے ساتھ مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے. چاہے دل چاہ رہا ہے کہ اتنی سستی سویا رہے، لیکن آدمی اپنے آپ کو مضبوط کرے، قوی مضبوط، یعنی اپنے آپ کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو طاقت دے دیتے ہیں. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. جو آدمی صبر کرنا چاہتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو صبر دے دیتے ہیں. صبر میں چیز بھی شامل ہے. اور چوتھی بات یہ کہ راتوں کو جاگنا اور لیٹ نائٹ تک جو ہے ایسے کاموں میں بغیر ضرورت کے، بغیر کسی کام کے اپنا وقت ادھر ادھر صرف کرنا. نبی علیہ السلام کی سنت کیا تھی؟ عشاء جب پڑھتے اس کے بعد آرام فرماتے تھے. آخری عشرے کی ایک اور شان ہے، وہ تو عبادت کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیدار رہا کرتے تھے. لیکن باقی رمضان میں سوائے اس کے کہ جو تراویح اور ایک قیام لیل اس کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ رات کو سونا ایک سنت ہے. تو رات کو جاگے رہنا، اور اس سے بھی کہیں بری چیز یہ ہے کہ راتوں کو حرام کاموں میں صرف کرنا، جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں. کوئی اس طرح کی گیمز کھیلی جا رہی ہیں، مثلا کوئی تاش ہے، کوئی اور نرد کے جو مختلف صورتیں ہیں وہ ہیں، یا حرام چیزیں، یا مثلا ویڈیو گیمز ہیں جن میں الٹی سیدھی چیزیں آتی ہیں، غیر شرعی چیزیں ہیں، میوزک ہے، اور آپ جانتے ہیں منکرات سے بھری سب چیزیں. یا اسی طرح مد و زن کی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ، اور تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جو حرام کام ہیں ان میں صرف کرنا راتوں کو، یہ تو ایک اور بھیانک ظاہر ہے اس کے نتیجہ ہوتا ہے. بازاروں میں جا کے بغیر ضرورت کے وہاں پہ چہل قدمی کر رہے ہیں. بازاروں میں کون سی نیکی وہاں پہ، مطلب ضرورت کے تحت بندہ جائے، لیکن بہرحال بازار اللہ تعالیٰ کو سب سے جو جس جگہ سے نفرت کرتے ہیں سب سے زیادہ وہ بازار ہی. سب سے زیادہ محبت مسجدوں سے، سب سے زیادہ اللہ کو نفرت بازاروں سے. تو آدمی بازار جائے ضرورت کی خاطر، اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آئے. ویسے ہی چہل قدمی اور اب اس طرح کے بازار بنائے گئے ہیں، اٹریکشن خاص طور پہ دی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہاں کے وقت آپ یعنی صرف کریں. تو اس میں بھی حرام جو چیزیں اس کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے مبتلا ہونے کا. مختلف جو چینلز ہیں، یوٹیوب چینل ہیں یا ٹی وی ہے، اسی طرح موبائل پہ مختلف چیزیں وہ دیکھتے رہیں جس میں کہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں. تو یہ سب منکرات یہ ایک بدقسمتی سے بڑی تعداد میں مسلمانوں میں دکھائی دیتی ہیں. پانچویں چیز، یعنی آپ دیکھیں ان لوگوں کا روزہ کیسا ہے کہ جیسے ہی رات ہونی ہے تو انہوں نے اس طرح کے سب حرام کاموں میں اپنی رات گزارنی ہے. تو وہ روزہ اس میں جو استغفار اور تقوی وہ سب کدھر گیا پھر؟ یہ کیسا اس کے اثرات ہیں کہ جیسے ہی رات ہوئی تو انہوں نے کہاں برباد کر رہے ہیں. پھر یہ اپنے اوقات کو رمضان میں ادھر ادھر بے جا کاموں میں ضائع کرنا. مثلا کوئی پہلیاں ہیں، کوئی لطیفوں کی مجلسیں ہیں، کوئی ادھر ادھر، یعنی حرام کام نہ بھی ہوں لیکن ویسے ہی اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ گزارنا بھی تو ہے. یا مختلف کوئی مقابلے ایسے کیے جاتے ہیں، بیکار بالکل کام چیزیں. اللہ نے اتنی قیمتی عمر بندے کو دی ہے، اس کو صحیح طرح صرف کریں. اگر کوئی ایک کام نہیں کر سکتا، روزہ رکھ رہا تھکا ہوا ہے، دوسرا کام، تیسرا کام، لیکن نیکیوں کی جستجو ہو، کوئی نہ کوئی فائدے کا کام، دین دنیا کا فائدہ اس کی جستجو کرنی چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور جو نمبر 6، رمضان میں بہت زیادہ کھانا. حتیٰ کہ رمضان بہت سے لوگوں کے یہاں تو کھانے پینے کا مہینہ بن گیا، اور اکثر آپ دیکھ رہے ہیں جو کھانے پینے کی اشیاء کی خرید و فروخت ہے رمضان میں، جبکہ آپ پورا دن بھوکا رہنا ہے، کہیں بڑھ جاتی ہے اس کی جو کنزمپشن ہے بنسبت دوسرے دنوں میں. حالانکہ وہ یعنی کم کھانا کیا، بہت سے لوگوں کا تو اس کی وجہ سے حالانکہ روزے رکھ رہے ہیں لیکن وہ ویٹ بڑھ جاتا ہے. اور بہرحال زیادہ کھانا پینا یہ ایک یعنی آفت ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سی نیکیوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے بھی کھانے پینے میں اسراف سے منع فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس سے مطابقت چیز نہیں رکھتی. آپ نے فرمایا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، کہ بندے نے اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا. آگے فرمایا کہ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، آدمی کے لیے اتنے ہی چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو، اس کی پشت کو سیدھا رکھ سکے. پھر اگر فإن كان لا محالہ، اسے کھانا ہی ہو زیادہ، فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، تو ایک تہائی اس کے کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، ایک تہائی سانس لینے کے لیے. اگر کھانا ہی ہے تو پھر بس ایک تہائی اس کے لیے کافی ہے کھانا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیں اور دوسری طرف بہت سے جو مسلمان ان کا طریقہ دیکھیں. ساتویں چیز، اور یہ بھی ایک رمضان غیر رمضان میں ایک آفت ہے جو بہت سے مسلمان اس میں مبتلا ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ چھوڑ دینا. رمضان میں تو اور زیادہ سے سستی اس میں کی جاتی ہے. دعوت اللہ کا کام ترک کر دیا جائے، یہ تو کسی طرح سے جائز نہیں. بندہ منکر دیکھے، جیسے ہو سکتا ہے اس کو روکنا ضروری ہے. یہ کافی نہیں کہ آدمی خود یعنی اپنی ٹوپی پہنے مسجد چلا جائے. سب سے پہلے گھر والے اس کی ذمہ داری ہیں، اس کے یعنی گھر والوں کا ذمہ دار ہے. جوان بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں گھر میں، اس کی بیوی ہے، ان کو نماز کی تلقین کرنا، خیر کے کاموں کی تلقین کرنا. پھر اگر جا رہا ہے ایسے مثلاً ایک بچہ اندر آتا ہے، لڑکا اندر آتا ہے، نہیں جا رہا نماز کے لیے، تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو کہ امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا. ہم نے کوئی اس کے لیے جنڈے اٹھانے کو زبردستی نہیں کرنی ہے، لیکن اتنا کہنا کہ بیٹا چلو نماز کے لیے، اس میں کیا آفت آئی تھی، اس میں کیا مسئلہ ہے. اس کو اتنی بات تو کہنی، بس یہی ہمارا کام. وہ کہ میں نہیں جانا کچھ اور، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی اس سے الجھنا نہیں، کچھ نہیں کرنا. ایک بندہ کوئی اور حرام چیزیں سن رہا ہے، کوئی گانے لگائے ہیں، میوزک، غلط طرف وہ جا رہا ہے، اس کو ایک بات منع کرنا، یہ اللہ سے انداز ہوتے ہیں. اللہ نے منع کیا، ایسا کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو. کسی مناسب طریقے سے، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت سے دعوت کا کام کرنا. بس اس کو بات کہنی ہے، ہم نے ماننا نہ ماننا ہمارا کام نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. یہ ہوتا نہیں ہے کہ بندہ دعوت کا کام کیے جائے اور سب بے اثر جا رہے ہیں، چاہے بندہ خود جو بھی اپنا ذہن بنائے بیٹھا ہو. لیکن جب دعوت کا کام کرتا ہے، ایک جگہ نہیں، دوسری جگہ، تیسری جگہ اثر کرتی ہے بات. ایک پہ نہیں دوسرے پہ اس کی اثر کرتی ہے بات. تو دعوت کا کام کرنا یہ رمضان میں بھی، چاہے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ اپنی عبادات میں ایسے مصروف ہونے کے بہانے سے میں اور آپ یہ کام چھوڑ نہیں سکتے. اللہ کی ہماری ذمہ داری ہے. نرمی سے ظاہر اذهب الى فرعون انه طغى. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے انسان دوسرے کے بارے میں ایک اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ اس میں کیوں وہ فلاں بندہ مثلا ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے، اسے بات ماننی کوئی نہیں، میں اس کو کیوں کہوں، اس کو کیوں دعوت دوں، اس نے ماننا ہی نہیں. تو یہ بات اگر صحیح ہوتی، فرعون کے بارے میں کوئی بندہ کہہ سکتا تھا، یعنی فرعون کہ بھی وہ جیسا طاغیہ اور اتنا کیا انا ربکم الاعلی کہتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں حکم دیا گیا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر ويخشى. تو اس کو بھی دعوت دینے کے لیے اور حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ دعوت دینے کے لیے کہا گیا. تو یہ ہم خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں. وہ بندہ منکرات میں مبتلا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں. جا رہے ہیں بندہ بھی درمیان میں اچھا نماز کے لیے نہیں جا رہا، فائدہ نہیں، اس نے کوئی نہیں جانا. آپ کو کس نے ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ نے ضرور اس سے کروانا ہے کام. آپ سے اللہ نے پوچھنا نہیں ہے کہ کروایا کیوں نہیں، آپ سے پوچھنا اس کو بات پہنچا دی اچھے طریقے سے. موقع محال کی مناسبت سے دعوت کا کام کرنا یہ ضروری ہے. اسی سے ہی معاشرے میں خیر آتی ہے، آگے آگے دین پھیلتا ہے. اپنے گھر والوں سے شروع کر کے جہاں تک بس سکتا ہے، ہر وقت ہمیں وقت یہ کام رہنا چاہیے. تواصی بالحق. 8ویں بات، بہت سے لوگ اس میں ایسے بھی ہیں جو کام چھوڑ دیتے ہیں، اپنا کام چھوڑ دیا اور جا کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگتے ہیں. اور یہاں پہ کوئی مسجد میں جا کے بھیک مانگ رہا ہے، کوئی بازار میں بھیک مانگ رہا ہے، کوئی مختلف جگہوں پہ، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں لوگوں کا کافی اس میں
ایک جذبہ ہوتا ہے صدقہ خیرات زکوٰۃ نکالنے کا، اس کو کام میں اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے یعنی مس یوز کرتے ہوئے یہ بھی اس کیٹیگری میں بننے کی کوشش کرتے ہیں جو مستحق ہے. اچھا والا بندہ ہوگا وہ فقیر بن جائے گا، کپڑے دہلیہ اور جھوٹ سارا وہ گھڑے گا یعنی باطل طریقے سے مال کھانے کے لیے. یہ بھی بہت بہت ہو رہا ہے. دینے والا ہے وہ اس کو اچھا مسکین سمجھ کے تو مطلب ایسا بات دے بھی دیتے. تو بندہ یہاں پہ تو کچھ لے لے کیا فائدہ ہے جب ذلت جس کا سامنا اس کو آخرت میں کرنا پڑے گا اس دغا بازی کی وجہ سے اور بیجا سوال کرنے کی وجہ سے، اس کا کیسے وہ سامنا کرے گا جو قیامت کے دن اس کا حال ہو سکتا ہے. چھٹی بات جو بعض لوگ اس میں یہ بھی کرتے ہیں رہتے ہیں کہ لوگ یعنی باہر کا سفر کرتے ہیں ادھر ادھر ملکوں کا جہاں پہ کہ اللہ کی نافرمانیاں عام ہیں. تو رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ آتا ہے تو اس میں وہاں جاتے ہیں. اور کیوں جاتے ہیں کہ وہ آزادی کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جو خواہشات ہیں شہوات ہیں اس کو آزادی کے ساتھ پورے کر سکیں. رمضان کے اندر اس پہ قدغن لگاتا ہے، اس کو روکتا ہے. تو بعض بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سے بھاگ کے چاہتے ہیں کہ ادھر چلے جائیں اور اپنے آپ کو آزاد کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. لیکن بات یہ اس وقت مسلمان معاشروں میں الحاد اور لادینیت یعنی اس طرح اس کا سیلاب ہے کہ وہ چیزیں جو پہلے زمانے میں سوچا جاتا تھا کہ یہ کہاں سے یعنی اس طرح کے بھی لوگ کرتے ہوں گے، اب آپ دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں باقی. اور بہت سے جو تعلیمی نظام ہے وہ اس پر ذہن سازی کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں یعنی لادینیت پہ اور دین کے مسلمات کا انکار کرنے پہ. بہرحال اس لیے چیزیں کوئی عجیب نہیں، اس طرح واقعی معاشرے میں ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں. پھر 10ویں بات یہ کام ہمیں چلن نظر آتا ہے رمضان میں. جیسے سابقہ درس میں ذکر ہوا کہ رمضان کے شروع میں بڑا جذبہ ہوتا ہے اور خوب محنت ہوتی ہے، اور اس کے بعد کچھ دن گزرتے ہیں کہ آدمی کا جذبہ ماند پڑنے لگتا ہے، ہلکا ہلکا ہونے لگتا ہے اور پھر بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. آخری اشرے میں نظر آتا ہے کہ بس وہ عید کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کیسے عید کی تیاری کرنی ہے، اسی میں سارا وقت اپنا صرف کرتے ہیں. تو یہ جو بات ہے اس پہ تو شدید محاسبے کی اپنے ضرورت ہے کہ یعنی ہمارا شروع میں جذبہ اچھی بات ہے، وہ تو ہونا چاہیے، لیکن وہ باقی رہے آخر تک، بلکہ آخر میں وہ جذبہ کئی گنا زیادہ ہو جانا چاہیے، نہ یہ کہ کم ہو جائے. آدمی ہمیشہ محاسبہ اپنا آپ کرتا رہنا. جیسے یہ جذبہ ماند پڑا، دیکھیں کیوں جذبہ ماند پڑا ہے. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، فضائل کا دوبارہ سے تذکرہ کریں، رمضان کا سلف صالحین کیسے گزارتے تھے، دو ہی مختلف طریقے اختیار کریں، جذبہ اپنا بیدار رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نیکیوں میں کاموں میں تعاون، اس کی وجہ سے بھی جذبہ بیدار ہوتا ہے. تو یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے شروع میں جذبہ پھر آہستہ آہستہ یعنی ماند پڑ جائے. لیکن یہی بات کیسے ہمیں نظر آتی ہے، مسجد دیکھیں کیسے بھر جاتی ہیں شروع میں، لیکن افسوس کے ساتھ چند دن گزرتے ہیں وہ جو تعداد ہے وہ گھٹنے لگ جاتی ہے اور گھٹنے لگ جاتی ہے. حالانکہ یعنی کہ لوگ چلے گئے ہوتے ہیں، نہیں پتہ ہے ادھر ادھر بس سستی کا شکار بزی ہو جاتے ہیں. تو اس تعلق سے بھی معاشرے میں ایک بیداری یعنی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی اطاعت پہ بندہ صبر کرے. جیسے ایک جو بیمار بندہ ہے وہ کڑوی دوائی پہ بھی صبر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اس کو شفا دکھائی دے رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح آدمی چاہے اس کے نفس کو بھاری لگے مشکل لگے لیکن اللہ کی اطاعت پہ اپنے آپ کو جما کے رکھے، صبر کرے اس پہ. 11ویں بات یہ رمضان میں وقت گزارنے کے لیے روزے کا جو غیبت اور چغلی اور اس طرح جو زبان کے دیگر گناہ ہیں، جھوٹ ہے، یہ چیزیں اس میں مبتلا ہو جانا، اس لیے کہ ہم نے لوگ یعنی مسلمانوں کی عزت وہ خراب کرنا، اس لیے کہ روزے کا وقت گزارنا. تو ایک طرف روزہ رکھا ہوا ہے، دوسرے اس روزے کو برباد کر رہے ہیں، اس کا اجر تہس نہس کر رہے ہیں، یہ غیبت کے ذریعے اور دوسرے کاموں کے ذریعے. تو غیبت کا تو خصوصی طور پہ سلف صالحین سے بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ روزے کے اجر کو یعنی کم کرنے اور برباد کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے. اسی طرح آپ جانتے ہیں جھوٹ کا بھی حدیث میں ذکر ہے. بہرحال ان چیزوں میں وقت صرف کرنا، مبتلا ہونا، چاہے جتنا بھی بندے کو روزہ لگ رہا ہو،
کسی چیز میں بزی ہونے سے، حرام کام بزی ہونے سے کہیں بہتر ہے کچھ نہ کرے، چاہے مشکل اس کو لگے، لیکن حرام کام اس سے تو بچ کے رہیں، روزے کو بچا کے رکھیں، حفاظت کریں اس کی۔ بعض لوگ اس میں یعنی ایک تسلی کے لیے یا لطیفہ یعنی ہنستے ہوئے جو ہے دوسروں کی عزت سے کھیلتے ہیں، کہتے ہیں کسی کی کوئی عزت اٹھا لی اور مذاق کر رہے تھے، کیا مذاق کر رہے تھے، اس طریقے سے یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اگر آپ مذاق کر رہے ہیں تو اس کے یعنی اس کی آڑ میں، اس چھتری کے تحت، اس چھتری تلے آپ کسی کی کو بے عزت کریں، کسی کے لیے جھوٹ بولیں، غیبتیں کریں، تو یہ ہرگز جائز نہیں۔ مذاق میں بھی شرعی حدود کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ 12ویں بات، گانے سننا، گانے یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں میوزک وغیرہ، اس میں بزی ہونا، یہ ظاہر ہمیشہ ہی حرام کام ہے، لیکن رمضان میں جو بھی حرام کام ہے ان کی حرمت اور زیادہ ہو جاتی، گناہ اور زیادہ ملتا ہے، شدید ہو جاتا ہے۔ تو یہ کام بندہ دوسرے دنوں میں کرے تو کبیرہ گناہ ہے، یہ جو میوزک گانے وغیرہ ہیں، لیکن رمضان میں تو اس کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اپنے روزے کو محفوظ رکھیں ان کاموں سے۔ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن اور جو شیطان کا جو کلام ہے، یعنی گانے، میوزک، یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کو قرآن کا مہینہ ہی بنانا ہے، نہ یہ کہ شیطانی آوازیں اس میں گونجنے لگیں۔ اس کے بہت سے اس میں احادیث آئی ہیں، اس کے نقصانات ہیں، اور وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ کس طرح سے اس وقت پھیلتا جا رہا ہے یہ جو گناہ ہے، وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کی قباحت ہی اکثر جگہوں پہ ختم ہو گئی۔ ہر جگہ پہ آپ کو میوزک، موبائل بھی ہے تو اس میں میوزیکل ٹون سنائی دیتی ہیں، اور بہرحال ایک مستقل یہ موضوع ہے کہ کتنا ہی زیادہ یہ پھیل گیا۔ اس سے بہت بچ کے رہنے کی ضرورت ہے۔ شیطانی کلام، یہ شیطانی آوازیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، روزہ ہم خراب نہ کریں۔ جو بندہ سے مبتلا ہے اس سے توبہ کریں۔ 13ویں بات، بہت سے جو شباب ہیں وہ گاڑیاں لے کے ادھر ادھر لوگوں کو تنگ کرنا اور اسکریچنگ کرنا، اور اس میں بھی یعنی اپنے وقت گزارتے دکھائی دیتے ہیں، خود بھی اپنے مال برباد کرتے ہیں اپنا یا اپنے ماں باپ کا، اور ساتھ دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ جو ساتھ ارد گرد سب دیکھنے والے، مشاہدہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی اس سے تکلیف دیتے ہیں، ظاہر ہے یہ۔ اور بعض دفعہ تو یہ جیسے کام ہے تراویح کے دوران ہو جاتے ہیں، تراویح پڑھنی مشکل ہوتی ہے، بعض شور و غل ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ یہ اس طرح کی یعنی گاڑیوں میں اسکریچنگ کرنا، یا مثلا ویسے موٹر سائیکل چلانا ہے، کچھ اور جو ویسے کھیل کود بھی ہے، اس کا تو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نماز پڑھ رہے، تراویح پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ ایسا کام نہ ہو جس سے کہ نمازی جو ہیں وہ اس میں مشغول ہو جائیں، ان کا دھیان ادھر ادھر بٹے۔ جیسے یہ وہ پٹاخے بجانا یا اس طرح کے جو یعنی فائر ورکس ہیں جو خود سے کئی بچے کرتے ہیں، اس میں وقت گزارتے ہیں، تو جو کام جو کھیلے بذات خود ٹھیک بھی ہوں، اگر وہ نماز کو خراب کرنے کا باعث بن رہی ہیں تو ان سے دور رہنا پھر لازمی ہے۔ ایسے جو لوگ ہیں، ان کے جو اولیاء ولی امر ہیں، ان کو بھی اس میں سوچنا چاہیے کہ بچوں کے یعنی خیال رکھیں، خود جا کے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، بچے باہر جو سب کی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ نمبر 14، نیت رات سے نہ کرنا، یہ روزے کو خراب کر دیتی ہے۔ جی جو فرض روزہ ہے اس کے بارے میں حدیث میں یہ پابندی لگائی گئی ہے، من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے روزے کی نیت رات سے نہ کی تو اس کا روزہ نہیں۔ نفل روزے کی نیت بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن فرض روزہ ہے اس کی نیت فجر سے پہلے۔ نیت سے مراد کوئی زبان سے الفاظ نہیں ہے، بلکہ دل سے صرف نیت کے بھی ہم نے روزہ رکھنا کل کا۔ سحری میں اگر کسی کو جاگ نہیں آئے تب بھی رات سے اس نے نیت کی ہوئی ہے کل کا روزہ رکھنا، تب بھی روزہ اپنا یعنی جاری رکھے گا۔ بہرحال نیت اس کا اہتمام کہ رات سے ہی کرنی۔ یہ مسئلہ زیادہ کب درپیش ہوتا ہے؟ جب کسی وجہ سے نیت میں انقطاع آتا ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے، کہ ہمیں مثلا بیماری یا سفر کی وجہ سے یا خواتین کے ایام کی وجہ سے روزہ رکھنے چھوڑ دیے، اب دوبارہ جب شروع کرنے تو پھر پکا ارادہ فجر سے پہلے ہونا چاہیے کہ آج کا روزہ رکھیں۔ تردد نیت میں یہ درست نہیں ہے۔ سفر میں جا رہے ہیں، آج کا روزہ دیکھتے ہیں رکھا نہ رکھا، آپ
فجر کے وقت روزہ رکھنا ہے اگر رمضان کا تو آپ کی پکی نیت ہونی چاہیے رکھنا ہے. بعد میں اب بیماری ہے، سفر ہے، تو دن کے دوران بھی آدمی چاہے تو ایسے حالات ہوں روزہ اپنا ظاہر ہے توڑ سکتا ہے، لیکن پکی نیت فجر سے پہلے ہوگی تبھی فرض روزہ قابل قبول ہے. نمبر 15، امتحانات کی وجہ سے کئی ایک طلبہ نظر آتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، اور یہ بھی اتنا سنائی دیتا ہے. یعنی جوان لڑکے جو کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں امتحان ہے اس کے لیے تو میں تیاری ہی نہیں کر سکتا، یا امتحان اسی وقت ہے روزے میں، یا یہ کہ اس کی تیاری کرنی ہے. تو جو بھی اس سے متعلقہ چیز ہے اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ چھوڑنا ان کے جسٹیفائڈ ہے، ایک ایسا عذر ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں انہیں جہاں نمبر کم آ جائیں. تو یہ جو عذر ہے یہ علماء سے بکثرت یہ سوال پوچھا گیا، اس کی اجازت نہیں، شرعی لحاظ سے اس کی اجازت علماء نہیں دیتے. تمہارا امتحان وہ جس بھی لیول کا ہے، جو بھی تم کر رہے ہو، تمہیں جتنی بھی اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امتحان کی تیاری کرنی ہے، آگے پیچھے جیسے مرضی تم ایڈجسٹ کرو، لیکن اس کی وجہ سے روزہ فرض روزہ جس کے تم مکلف ہو بالغ ہو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں. اور یہ جو طلبہ ہیں ان کو توجہ دلانی چاہیے، یہ بات کوئی اب اجنبی نہیں رہی، بڑی تعداد میں یہ کام ہوتا ہے. طلبہ اس وجہ سے روزے نہیں رکھتے جہاں پہ امتحانات ہوتے ہیں. اور دوسری طرف جو لوگ دین کی جن کے ہاں اہمیت نہیں ہے، رمضان میں اس طرح کے وہ ماحول پیدا کرتے ہیں، یعنی رمضان میں امتحانات رکھے جاتے ہیں، لمبے آورز ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے روزے رکھنا مشکل ہو جاتے ہیں. ظاہر ادھر سے بھی دھیان کرنا ضروری ہے، لیکن اب اگر کوئی ایسے سسٹم میں پڑھ ہی رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے پھر وہ اس فرض کو چھوڑے بغیر اس کی یعنی اس پڑھائی کو اپنے ساتھ ساتھ چلائیں. نمبر 16، روزے میں بہت جلدی غصے میں آنا، اور بہانہ یہ کہ اگر کوئی غصے میں آتا ہے کہ روزہ ہے نا کیا ہو گیا، روزہ ہے، غصے میں تو بندہ آ جاتا ہے، صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو فطرت ایک چڑچڑا پن جو ہے وہ اس سے یعنی انسان میں رہتا ہے. یہ غلط چیز ہے. روزہ تو آپ کو تقویٰ کی تعلیم دیتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا سبق دیتے ہیں، نہ یہ کہ غصے میں آ کے تو غلط چیزیں اور ادھر ادھر کی باتیں جو انسان بکنے لگ جائے. اپنے آپ کو کنٹرول کرے، خاموش رہے، جو غصے کنٹرول کرنے کے حدیث میں طریقے بتائے گئے ہیں. روزہ تو اور زیادہ روزے میں انسان کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو بہانہ بنا کے تو جلدی غصے میں آیا ادھر ادھر کی یعنی غلط کام کرے. لعلکم تتقون تو بتایا گیا ہے، تو تقویٰ میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ غصے میں اپنے آپ کو شریعت کا پابند رکھے، اس میں اپنی بے لگام نہ اپنے آپ کو چھوڑ دے. نمبر 17، نمازوں میں کوتاہی. جیسے ظہر کی نماز تو لوگ صبح اب سوتے ہیں، وہ کئی دفعہ ظہر کی نماز یعنی بعض وقت ہی اس کا نکال دیتے ہیں، عصر کے وقت جا کے اٹھیں، یا یہ کہ بعض جماعت نماز کی پرواہ نہیں ہوتی، اٹھیں جیسے 2 بجے عصر کے ٹائم سے پہلے. اب اگر بچے بھی بالغ ہو گئے ہیں، ان کو روزہ رکھوایا ہوا ہے، تو ماں باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ بچے کو مشکل لگے گا روزہ، سونے دو، بعد میں اٹھا کے جب عصر سے پہلے نماز پڑھوا دیں گے اس کو. یہ جائز نہیں ہے. ضروری ہے وقت پہ، یعنی مرد کے لیے جو جوان بیٹے ہیں ان کے لیے بھی لازمی ہے جا کے مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، ظہر کی عصر کی نماز سب. تو نماز کا وقت نکال دینا یا مردوں کے لیے باجماعت نماز ادا نہ کرنا، دونوں اس میں یعنی داخل ہیں کوتاہی میں. اسی طرح مغرب میں عجیب کوتاہی نظر آتی ہے، خاص طور پہ جو افطار پارٹیاں جب ہوتی ہیں اجتماعی طور پہ، یا جو بوفے ہوتے ہیں، آپ وہاں دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. لوگ جب افطار کرتے ہیں آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے اذان میں، اور آرام سے جب فارغ ہو گئے گپ شپ اس کے بعد جا کے نماز پڑھ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ یعنی آپ کھائیں پیئیں ضرور، لیکن نبی علیہ السلام تو کھجوریں کھاتے، تازہ کھجور نہیں تو دوسری کھجور، نہیں تو پانی پیا اور نماز کے لیے چل دیتے. یعنی کوئی وقت نہیں ہوتا تھا اذان اور بس ایک معمولی سا افطار، اور اس کے بعد نماز کے لیے چل دیتے. نماز کے بعد بندے نے کھانا بے شک کھایا بھی. اب یہاں پہ جہاں کوئی وقت کی پابندی ایسے کی جاتی ہے کہ نہیں 10 منٹ یا 15 یا 20 منٹ ٹھہرا جاتا ہے، چاہے افضل یہ بھی ہو کہ اس سے پہلے نماز خود ادا کر لی جائے، لیکن ظاہر مرد نے جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کرنی.
تو اس جماعت کی بہرحال پابندی کرنی ہے. آپ وہ وقت ہو جائے کھانے پینے مصروف ہیں اور بعد جماعت سے نماز نکل جائے تو یہ جائز نہیں. چاہے گھر میں ہوں چاہے افطار پارٹی میں بوفے میں کہیں بھی ہیں تو یہ چیز جائز نہیں ہے. اور اگر وہاں پہ آپ کہیں مدعو ہیں تو پھر تو مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ خود بھی بندہ اٹھے اور باقیوں کو بھی کہے کہ نماز کا ٹائم باقی بعد میں ہم پوری کریں گے افطاری. نماز فجر کے حوالے سے بھی اسی طرح کوتاہی دکھائی دیتی ہے. کئی لوگ اس پہ افطاری یعنی سحری جو ہے کافی جلدی کر کے سو جاتے ہیں. 2 بجے رات سحری کر لی کہ اب ضرورت نہیں ہے, اس کے بعد پھر وہ نماز بھی نکال دیتے ہیں اپنی, یا اس جماعت کا وقت نکل کے اس کے بعد وہ اٹھتے ہیں. بہرحال نماز اہم ترین چیز ہے, جیسے پہلے بھی درس میں ذکر ہوا. اس میں کسی قسم کی کوتاہی روزے میں نہیں ہونی چاہیے. نمبر 18 جو رمضان کی آخری راتیں ہیں ان کو عید کی تیاری میں برباد کرنا, جو کہ افضل ترین راتیں ہیں. اس میں انشاءاللہ آئندہ بھی پھر کبھی گفتگو ہوگی آئندہ دروس میں. سب سے جو زیادہ رش دکانوں میں دکھائی دیتا ہے وہ آخری عشرے میں ہی ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو لوگ وقت صرف کرتے ہیں وہ راتیں جو افضل ترین راتیں ہیں, سال کے افضل ترین راتیں جس میں شب قدر بھی ہو سکتی ہیں, ان راتوں کو برباد کر دیا جاتا ہے عید کے تیاری کے نام پہ. نمبر 19 یہ بعض شاید غالباً تھوڑے ہوں گے, شاید اللہ کرے ایسے ہی ہو, بعض ایسے بدبخت بھی ہیں جو رمضان کے ان مشقتوں سے بچنے کے لیے, خاص طور پہ جب گرمی میں رمضان آ جائے تو رمضان میں سفر کرتے ہیں. تو کہ سفر پہ ہوں گے پھر روزہ نہیں رکھنا پڑے گا. یعنی سفر کی وجہ یہ نہیں کہ ایک تو ہے نا کہ سفر بندہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا اس کے لیے جائز ہے, لیکن ایک یہ ہے کہ سفر کرنے کا مقصد ہی یہ ہو کہ روزہ چھوڑنا ہے تاکہ روزہ نہ رکھنا پڑے. جو ایسا سفر ہے اس میں جائز نہیں ہے روزہ چھوڑنا. علماء نے وہ سفر جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے اس میں جو شرائط بیان کی, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے سفر کا بنیادی مقصد یہ نہ ہو کہ روزہ مجھے نہ رکھنا پڑے, روزہ میں چھوڑنا. تو کئی لوگ اس وجہ سے سفر کرتے ہیں کہ نہیں گرمیاں بھی سفر کرتے ہیں مسافر کے لیے ٹھیک ہے روزہ نہ رکھیں, بعد میں سردیاں آئیں گی تو اس کی قضا ٹھنڈے دنوں میں رکھ لیں گے آرام سے. تو بدبختی ہے, گناہ گار ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے رمضان کو یعنی یہ سب اپنے روزے جو ہیں چھوڑ کے. نمبر یہ ظاہر مقصد واضح ہے کہ بغیر ضرورت کے سفر جس میں یہ غلط مقصد یعنی اندر شامل ہو. نمبر 20 ایسی فیملی گیدرنگز یا دوست احباب میں دوست احباب کا ملنا جلنا, چاہے وہ افطار پارٹی ہے یا کوئی اور اس موقع پہ ملنا جلنا جس میں کہ مخلوط محفلیں ہوں, مرد و زن کا اختلاط ہو, پردہ حیاداری اس کا خیال نہ کیا جائے, یہ بھی ایک عام چیز میں دکھائی دیتی ہے. اور کہتے ہیں دل تو صاف ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور باہر جو بھی شیطانی بہانے. تو اس میں پردے کا خاص خیال رکھنا, غض بصر پردہ پوری طرح سے اس میں لازمی ہے. بیٹیاں بھی جوان ہو جائیں ان کو بھی پوری تعلیم دینی چاہیے. بندے کا اپنے کزن ہیں, کوئی چچا زاد بیٹی ہے, ماموں زاد بیٹی, جو بھی کزنز ہیں آپ جانتے ہو بھی غیر محرم ہیں, ان کے ساتھ بھی ویسے ہی یعنی خلوت حرام ہے, پردہ ضروری ہے جیسے غیر محرم کے ساتھ ہوتا ہے. غرض کہ یہ ایک یعنی ایک ایسی کوتاہی ہے جو بہت زیادہ معاشرے میں مسلمانوں میں نظر آتی ہے. خاص طور پہ بعض لوگ جو خود پردہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع کر دیتے ہیں ان کے کئی ایک اظہار نہیں کر رہے ہوتے, کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں, بالکل تساہل ہوتا ہے. اب جب یہ لوگ ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں یا ان کا ادھر آنا جانا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو یعنی ان کے سامنے مضبوط نہیں کر پاتے, بلکہ جیسے ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ ناراض ہو جائیں گے یہ تو اس میں بھی وہ بھی بہ جاتے ہیں, پردے میں تساہل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے. نمبر 21 تراویح کی نماز میں کوتاہی کرنا, کچھ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی آدھی پڑھ لی, یہ بھی اس میں بھی دھیان رکھنا چاہیے. تراویح نماز روز پڑھیں, آخر تک امام کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ قیام لیل کا اجر جو ہے وہ مل جائے. ادھر ادھر کی چیزوں میں مصروف ہونا, اس وقت کوئی بعض اوقات تو یہ جو پروگرامز آتے ہیں ٹی وی یا دوسرے چینلز پہ انہوں نے بھی اس کے ٹائم ایسے رکھے ہوتے ہیں کہ خاص جو عبادت کے ٹائم ہے ان کو اس میں مسلمانوں کا شکار کریں, ان کے روزے کو تراویح کو خراب کریں.
تو انہوں نے بھی جال اپنے پھیلائے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان جالوں میں، شیطانی جالوں میں نہیں آنا، اپنے عبادات کی حفاظت کرنی۔ نمبر 22، کھانے جو بچ جاتے ہیں، جیسے چاہے وہ سحری، افطاری یا دوسرے جو کھانے بچ جاتے ہیں، اس کو یعنی کوڑے میں پھینک دینا، ادھر ادھر اس کو ایسے ضائع کرنا، یہ بھی جو صحیح ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ضرورت مند لوگوں کو دے دیں، یا پھر ایسی جو جمعیات، ایسے ادارے بھی موجود ہیں جن سے پہلے سے آپ یعنی ان سے کوآرڈینیٹ کر لیں، تو وہ جو فالتو کھانا ہے اس کو لے جا کے صحیح طریقے سے تقسیم کرتے ہیں۔ عزت دار طریقے سے فقراء تک وہ جو باقی کھانا ہے وہ پہنچایا جانا چاہیے۔ یہ بعض غلطیاں ہیں، بعض کوتاہیاں جن میں جو کہ مسلمان معاشروں میں یعنی دیکھنے میں آتی ہیں، پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور چیزیں اس میں ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن یعنی ایک جس کتاب کا انتخاب کیا اسی کو بنیاد بنا کے یہاں پر ایک بس بعض غلطیاں وہ پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کی توفیق دے، اور دن ہو رات ہو رمضان کے ان کو اس طرح گزاریں جیسے اللہ کو ہم سے مطلوب ہے۔ آج 2 رمضان آ گئی ہے، اس کو بس اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو کوشش کریں کہ ہم صحیح طرح سے استعمال کریں۔ اس رمضان کے ہر منٹ کو بہت کم وقت ہوتا ہے، اس میں نکل جانا ہے۔ اس میں جو نیکی کے کام کرتے ہیں زیادہ اجر ملتا ہے، گناہ کا کام کرتے ہیں وہ بھی گناہ بھی اس میں زیادہ عظیم، زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو گناہوں سے بچ کے رہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں، صحیح مقصد اپنے سامنے رکھیں، اپنی مغفرت کروانے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا ہے، ہم نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہیں وہ جمع کرنی ہیں۔ اور جو اللہ تعالی نے ہمیں یہ یعنی برکتوں والا مہینہ نصیب کیا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے کوشش کریں، اپنے آپ کو جتنا اہل بنا لیں گے، جتنی ہم کوشش کریں گے اتنی برکتیں سمیٹیں گے۔ برکتیں اس میں نازل ہو ہی رہی ہیں، باقی بندے پہ جتنا وہ چاہے اس میں سے برکتیں سمیٹ سکتا ہے۔ ہم کہیں ان بدبخت لوگوں میں نہ بن جائے کہ رمضان آیا نکل گیا، اس کی مغفرت نہ ہے۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کرے، کہنا سننا قبول کرے، غلطی کو معاف فرمائے، اور جو صحیح بات کہی گئی، سنی گئی، اس پہ ہمارا دل ٹھک جائے، شاید سزا عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس مجلس کو اللہ تعالیٰ مبارک بنائے، ہمارے گھروں کو دیندار گھر بنائے، بے دینی کا خاتمہ فرمائے۔ جو ہمارے گھروں میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ ہمارے بیماروں کو بھی اور تمام جو مسلمان بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، صحت یابی دے۔ اے اللہ ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری مصیبتوں کو، بے-چینیوں کو اے اللہ دور فرما، ہماری اولاد کی اصلاح فرما، ہماری آنکھوں کی ان کو ٹھنڈک بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خاص مدد فرمائے کہ ہم ان فتنوں میں بھی اپنے آپ کو تمام حرام کاموں سے بچانے والے اس رمضان میں خاص طور پہ بن جائیں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے والے بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔